السلام علیکم ناظرین، یہ سلسلہ عوام کو پاکستان کی سیاست کے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں ملکی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ ماضی کی روشنی میں کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ یہ مضمون نعیم احمد ناز صاحب کا ہے۔ 6 نومبر 1990 کی کہانی IGI کی تشکیل اور نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کی۔ ایک ادنا طالب علم کے طور پر پاکستان کی داغدار سیاسی تاریخ ہمیشہ سے ہمارا پسندیدہ موضوع رہی ہے۔ ہمارا تعلق اس نسل سے ہے جو ضیاء الحق صاحب کے دور میں آمریت میں پیدا ہوئی۔ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کی لولی لنگڑی جمہوریت میں اس نسل کا لڑکپن گزرا اور پرویز مشرف کی فوجی حکومت میں جوانی، اور اب نئے پاکستان میں تبدیلی کی بدہضمی کے ساتھ یہ اداس نسل ادھیڑ عمری کا کرب جھیل رہی ہے اور تیزی سے کہولت کی طرف گامزن ہے۔ اپنے تجربات کی بنا پر ہمارا تو یہی تجزیہ ہے کہ آئندہ بھی یہ ملک ایسا ہی ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا، یعنی کہ ووٹ کی عزت 16 سنگار کیے شارع دستور پر جھانجریں چھنکراتی رہیں گی۔ یادش بخیر، ہمارے حافظے میں 90 کی شور انگیز دہائی پاکستان میں آئینی بحران، سیاسی عدم استحکام، پارلیمنٹ کی بے وقتی، جمہوری حکومت کی بے توقیری اور غیر جمہوری قوتوں کی بالادستی کے حوالے سے منقوش ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یارب، لیکن یہ وہی دہائی تھی جس میں ریاستی سرپرستی میں پہلی بار سیاست میں مذہب کا عنصر داخل کیا گیا اور عسکری مقتدرہ کی طرف سے نامی گرامی سیاستدانوں میں بھاری رقوم تقسیم کر کے راتوں رات IGI نامی بھانمتی کا کنبہ تشکیل دیا۔ یہ اسی دسترخوانی کنبے کی تشکیل تھی جو بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اظہر خان کیس کے نام سے ہمارے قومی نامہ اعمال میں تیرگی کا سماں بنی۔ ذکر ہے 6 اگست 1990 کا، جب صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے بدعنوانی اور لاقانونیت کے الزام عائد کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو کی حکومت آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت برطرف کر دی اور غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگراں وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں انہیں پہلا نگراں وزیر اعظم قرار دیا جاتا ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی کی زیر قیادت نگراں حکومت کی طرف سے 24 اکتوبر 1990 کو کرائے جانے والے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان جمہوری اتحاد یعنی PDA پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے جھنڈے تلے انتخابات میں حصہ لیا۔ اس اتحاد میں پیپلز پارٹی کے علاوہ ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تحریک استقلال، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور پاکستان مسلم لیگ کا ملک قاسم گروپ شامل تھا، جبکہ ان کے بالمقابل اسلامی جمہوری اتحاد IGI حصہ لے رہا تھا، جس کی قیادت محمد نواز شریف کر رہے تھے۔ پاکستان کی تاریخ کے ان 5ویں عام انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد جیسی قدامت پسند جماعتی اتحاد نے قومی اسمبلی میں 105 نشستیں جیتی، جبکہ PDA نے صرف 44 نشستیں حاصل کی۔ 6 نومبر 1990 کو میاں محمد نواز شریف نے پہلی مرتبہ بطور وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، تاہم کچھ عرصے بعد ہی مختلف ایشوز پر ان کے صدر مملکت غلام اسحاق خان کے ساتھ گہرے اختلافات پیدا ہو گئے۔ انہی اختلافات کے نتیجے میں
18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت کرپشن کے الزامات لگاتے ہوئے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی کیپٹن ریٹائرڈ گوہر ایوب خان نے صدر غلام اسحاق خان کے اس اقدام کے خلاف اسمبلی کے کسٹوڈین کی حیثیت سے سپریم کورٹ رجوع کیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر سید نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے بینچ نے تقریباً 5 ہفتے کی سماعت کے بعد 26 مئی 1993 کو قومی اسمبلی اور نواز شریف سرکار کی بحالی کا حکم نامہ جاری کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے غیر متوقع فیصلے سے جہاں صدر غلام اسحاق خان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں ملک کی سیاسی صورتحال بھی بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ جولائی 1993 کے اوائل میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے اعلان کیا کہ اگر وزیر اعظم نئے انتخابات کروانے کا اعلان نہیں کیا تو وہ 16 جولائی 1993 کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کریں گے۔ ملک کی بحرانی صورتحال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عبدالوحید کاکڑ نے فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہوئے ایک جانب قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو کو لانگ مارچ منسوخ کرنے پر آمادہ کیا اور دوسری جانب صدر غلام اسحاق خان کو استعفیٰ دینے اور وزیر اعظم محمد نواز شریف کو اسمبلی توڑنے پر تیار کر لیا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے تینوں فریقین کو ان فیصلوں پر عمل درآمد کی صورت میں عام انتخابات وقت پر منعقد کروانے کی ضمانت دی۔ پاکستان کی سیاست میں 18 جولائی 1993 وہ تاریخی دن تھا جب کاکڑ فارمولہ کے تحت ملک کے صدر اور وزیر اعظم ایک ساتھ اپنے عہدوں سے رخصت ہوئے۔ پہلے وزیر اعظم نے صدر مملکت کو قومی اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز دی، پھر صدر نے قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر کے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ میاں محمد نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے اتفاق رائے سے عالمی بینک کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر معین قریشی کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا گیا، جبکہ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ہماری ملک کی سیاست میں سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر عالمی بینک اور عالمی بینک کے دیگر لوگوں کا کافی رول ہے۔ ملکی تاریخ انہی 5ویں عام انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کی فتح کے بعد پاکستانی جمہوری اتحاد میں شامل سیاسی جماعت تحریک استقلال کے چیئرمین ایئر مارشل اظہر خان نے IGI کی تشکیل میں سیکورٹی اداروں کی معاونت اور جیتنے والے سیاستدانوں پر انہی اداروں سے رقوم لینے کے سنگین الزامات عائد کیے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس اصغر خان کیس کے نام سے مشہور ہوا۔